السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے پروگرام مصاحبہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مصاحبہ یہ ہمارا نیا پروگرام ہے، اس میں ہم مختلف شخصیات کے انٹرویو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ ہماری بہت اہم شخصیت جناب علامہ محمد فیاض عادل فاروقی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کو آپ بطور خطیب، اینکر پرسن، مفکر، استاد اور دیگر شعبوں میں علامہ صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں، لیکن آج جس موضوع پر ہم علامہ صاحب سے بات کریں گے وہ شاعری پر ہے۔ تو علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ یہ بس شاعر پیدا ہوتا ہے، وہ بنتا نہیں ہے۔ تو میں 15-16 سال کا تھا، اسکول میں 9ویں کلاس میں تھا، تو 10ویں والے فارغ ہو رہے تھے، تو میں نے الوداعی غزل کہی۔ یہ پہلی غزل تھی، اس میں کافی فنی خامیاں وغیرہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے ابتدا ہوئی۔ پھر بس شاعری خود بخود آ جاتی ہے، اور بلکہ میں نے کہا ہے کہ نہ جانے ہوتا ہے کیسے عادل پر شاعری کا نزول اپنے آپ سبحان اللہ۔ معلوم نہیں۔ تو یہ قدرتی چیز ہے۔ بچپن میں دیواروں پہ کوئلے سے لکھا کرتا تھا، تصویریں بنایا کرتا تھا، یہ بھی ایک شوق تھا۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں کہ ان بورن کوئی چیز اندر انسان کے ہوتی ہے، وہ باہر نکلتی ہے۔ تو پھر میں خوش خطی کی طرف خوش خطی آپ بھی کر لیتا ہوں، لیکن یہ کہ وقت نہیں ملتا۔ تو شاعری یہ چلتے پھرتے، اور کبھی کبھی آپ حیران ہوں گے کہ خواب میں مجھے مصرے ملتے ہیں، اور یہ اللہ کی عنایت ہے۔ ہر فن جو انسان کو حاصل ہو، اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ اچھا ہے، اور برے مقصد کے لیے استعمال کرے تو برا ہے۔ اور شریعت نے بھی اسی پر فیصلہ دیا ہے کہ اچھا شعر اچھا ہے، وہ ممدوح ہے اور محمود ہے، اور جو برا شعر ہے وہ برا ہے، وہ مغضوب ہے، وہ مذموم ہے۔ تو شاعری کہاں سے شوق پیدا ہوا آپ کو؟ یعنی کہ کوئی خاندان میں کسی کو دیکھ کے؟ نہیں، میرے خاندان میں تو کوئی شاعر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شاعر قریب سے بھی نہیں گزرا۔ لیکن یہ کہ بچپن سے مجھے بس کتابوں میں شاعری کی طرف لگاؤ زیادہ تھا، اور علامہ اقبال کی شاعری نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اور یہ ہے کہ جو مشاعرے کبھی کبھار ہوتے تھے، میں جنگ میں پیدا ہوا، اور میری ابتدائی اسکول، سیکنڈری اسکول تک کی تعلیم انگلش میڈیم اسکولوں کی ہے۔ تو میں انگلش کا ایکچولی ایجوکیٹڈ ہوں، لیکن اردو کی طرف اس لیے مجھے دھیان ہوا کہ میری اردو کہیں کمزور نہ ہو جائے، تو میں اپنے طور پہ اخبار، رسائل وغیرہ پڑھتا تھا، اور جو مشاعرے وغیرہ اور محفلیں ہوتی تھی اردو کی، تو ان میں جاتا تھا۔ تو مجھے، اور تقاریر جو علماء کرتے ہیں، یہ بھی ادب کی سب سے بڑی خدمت ہمارے علماء کر رہے ہیں، جو اردو میں تقاریر کرتے ہیں۔ تو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جو خطیب، جن کے زبان جو ہے وہ زبان انہوں نے بنائی ہے، سید طالب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی احسان احمد شجاع آبادی، یعنی زبان ہاتھ باندھ کے ان کے آگے کھڑی ہوتی تھی، اور لفظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ مجھے استعمال کر لیں۔ تو وہاں تو یہ علماء دین نے بھی بہت اس میں خدمات سر انجام دی۔ تو اردو کو پروان چڑھایا تو مسلمانوں نے بھی، اور ہندوستان کے اندر ہندی اور اردو کے مکسچر سے، ہندی فارسی ترکی عربی کے مکسچر سے جو زبان بنی وہ اردو کہلائی، اور اردو گویا ایک شائستہ زبان ہے۔ اور اس پہ میں نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ ہے نقش خون ترک و عرب لوح ہند پر، ہے نقش خون ترک و عرب لوح ہند پر، مٹ جائے جو جہاں سے وہ اردو زبان نہیں۔ جی، تو یہ اردو زبان کی شاعری خاص طور پہ بہت خوبصورت چیز ہے، اور اس کا لگاؤ دوسرے جو زبان والے وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور شاعری کو بھی علامہ اقبال نے کمال تک پہنچا دیا، اس نے مقصدی شاعری کی، تعمیری شاعری کی، اور میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ ہمارے دوست کامران راج صاحب بھی علامہ اقبال کی پیروی میں بہت اچھی شاعری، برطانیہ کے اندر رہ کے علامہ اقبال کی پیروی میں شاعری کرنا بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری تو بہت مشکل ہے، لیکن بچپن میں آپ نے اسے کیسے سمجھا؟ کیونکہ بغیر استاد کے وہ شاعری میرے خیال سے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ادب کی بعض اصناف جو ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہے،
لیکن علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے ہمارے ایک انصاری صاحب تھے حکیم، ان کی دکان کے اوپر لکھا ہوا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس سے آسان کوئی شعر کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ اقبال کا شعر ہے۔ اقبال نے مشکل بھی شاعری کی ہے، اور ہم صرف مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ اقبال کے اندر بہت آسان اور بہت فصیح عام زبان والے بھی ایسے اشعار ملتے ہیں، جیسے مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کتنی آسان شستہ زبان ہے، بالکل عام روزمرہ کی زبان ہے، اور اس میں ہندی بھی ہے، عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے، اور انہوں نے مختلف پہلو سے ان ہمارے جذبات ابھارے ہیں اور تعمیری شاعری کی قوم کو بیدار کیا، سلایا نہیں ہے۔ میں ایک ادارہ جامعہ محمدی میں بھی کچھ عرصہ رہا، تو ہمارے جو شیخ الجامعہ تھے مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ، MNA بھی بنے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نعتیں اور جو شاعری ہوتی ہے سلانے والی، وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جگانے والی شاعری چاہیے۔ تو مجھے وہ بھی ایک انسپریشن ملی کہ میں ایسی شاعری کروں جو جگانے والی ہو، سلانے والی نہ ہو۔ تو پھر کالجز میں بھی آپ نے پڑھایا، کافی کالجز میں بھی؟ جی، میں نے کالج کی تعلیم گورنمنٹ کالج جنگ میں ہی حاصل کی، اور میں نے تعلیم حاصل کی علماء سے، سید صادق حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے استاد ہیں، اسی طرح مولانا منظر الحسین بخاری اور مولانا نصیر الدین ایک عالم دین، مولانا غلام حسین صاحب، مختلف علماء سے میں نے اسلامی تعلیم حاصل کی۔ مولانا محکم الدین سر فہرست ہیں جن سے میں نے ابتدا کی۔ تو اسکول کی ایجوکیشن کے بعد، جو کہ انگلش میڈیم کی تھی، اس کے بعد میں اردو کالج میں چلا گیا، یعنی اپنے گورنمنٹ کالج میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ جو علم دین کی تحصیل وہ اپنے علماء سے مختلف اپنے فارغ اوقات میں کی۔ اور 1971 میں آپ برطانیہ آئے؟ جی۔ تو برطانیہ میں کیسے شاعری آپ نے یہاں پر کنٹینیو کی، کیسے چلائی اس کو؟ جی ہاں، برطانیہ میں مصروف تو بہت ہوا، اور اس میں خطابت اور یہ جو ہے تدریس اور ان شعبوں میں، اور پھر کچھ عرصہ میں نے پوسٹ آفس میں اکاؤنٹس میں بھی کام کیا، لیکن ساتھ دینی تعلیم اور تدریس اور خطابت کو برقرار رکھا۔ لیکن شاعری یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ جب میں کام کر رہا تھا، مثلا میں نوٹ گن رہا ہوں، تو جناب شعر پہ شعر آ رہے ہیں، میں ساتھ ایک کاغذ رکھا ہوا ہے اس پہ لکھتا جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی چلتی تھی، یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایسی لت ہے جو کہ پڑ جائے تو چھوٹتی نہیں ہے، تو چھوٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی، بس یہ شاعری لگ جاتی ہے اپنی، کیسے لگ جاتی ہے، یہ ہے کسی ڈائن ہے یا کوئی چڑیل ہے یا کوئی جن ہے، یہ انسان پر جب سوار ہو جاتا ہے تو پھر جان نہیں چھوڑتا مرتے دم تک۔ تو پھر یہاں آ کے کون سا ایسا پلیٹ فارم تھا جس کے اوپر آپ نے اپنی شاعری کی، کہ خود ہی کرتے تھے، خود ہی کی، کسی کو نہ دکھائی یا رکھ لی یا کسی کو سنائی، یا کہیں کسی فنکشن پر گئے وہاں پر دوستوں کو سنائی یا احباب کو سنائی، تو ان کا کیا رسپانس ہوتا تھا کہ علامہ صاحب آپ کی شاعری کیسی ہے؟ بہت اچھا۔ میں پہلے شاعری یہی سمجھے کہ میں اپنے لیے ہی کرتا تھا، لکھ کے، اور میں نے باکس میرے کاغذات کے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے آج تک نہیں دیکھے، بس وہ لکھ کے رکھتا گیا۔ پھر ایک دفعہ، اور مشاعروں میں جاتا تھا لیکن پڑھنے کا حوصلہ نہیں تھا، پھر ایک دفعہ میں نے اپنے ایک بزرگ شاعر یہاں کے سینئر شعراء میں تھے، سلطان الحسن فاروقی، برطانیہ کے، وہ اب تو فوت ہو گئے، تو ان کو میں نے کچھ اپنے دکھایا کلام، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ مشق سخن جاری رکھیں اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو پھر مجھے حوصلہ ہوا، اور بلکہ اسٹیج پر بھی مجھے حوصلہ ہوا، اور انہوں نے بھی مختلف اسٹیجز پہ مجھے لے جاتے تھے اپنے ساتھ۔ تو اس طریقے سے ایک گویا سرپرستی حاصل ہو گئی، اور یہاں کے اور جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی، سعید الظفر ہیں، عقیل دانش ہے، ان لوگوں نے ساتھ دیا، اور الحمدللہ بس میں آگے بڑھتا گیا۔ اور اب محافل جہاں بھی ہوتی ہیں، مجھے دعوت جہاں ملتی ہے میں پہنچ جاتا ہوں، اور وہاں پہ یہ لوگوں کی فراخ دلی کہ مجھے داد سے نوازتے ہیں، تو یہ داد سے یہ جو شاعری ہے پروان چڑھتی ہے۔ اور یہ ہے کہ داد نہ بھی ملتی تو میں شاعری کرتا ہی رہتا، لیکن وہ میری اپنی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ الحمدللہ میرے 3 مجموعے زیر طبع ہیں،
وہ انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائیں گے. اتنا کچھ کہہ چکا ہوں. اور مختلف اصناف میں مثلا میں نے نعت بھی کہی ہے, حمد بھی کہی ہے, عربی میں بھی, اردو میں بھی, انگلش میں بھی شاعری کی ہے, اور اس کے علاوہ غزلیں بھی کہی ہیں, نظمیں بہت کہی ہیں, مزاحیہ بھی کہا ہے, پنجابی میں بھی کہی, یعنی بہت کچھ کہا ہے کہ اتنا کچھ ورائٹی ہے کہ الحمدللہ اب یہ کسی طرح, جیسے حفیظ نے کہا تھا نا, حفیظ اہل جہاں یا اہل زباں کب مانتے تھے, بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. اب الحمدللہ لوگوں نے مان لیا کہ بھئی میں بھی کسی شمار قطار میں, شاعروں کی شمار قطار میں کہیں ہوں. نہیں ماشاءاللہ آپ کی شاعری پڑھی ہے, ماشاءاللہ دل کو چھونے والی شاعری ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, تو مزاحیہ شاعری جب آپ نے کہی جی, تو یہ اسکول کے زمانے میں کہنا شروع کی یا شروع سے ہی ادبی شاعری یا پنجابی میں شاعری شروع میں کیسے, یعنی کہ شاعری شروع کی آپ نے مزاحیہ سے شروع کی یا کسی سے محبت ہوئی تو شاعری شروع کی؟ ہاں یہ بھی ایک بہت عجیب یہ بات مشہور ہے کہ شعراء یا تو شراب یا شباب, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, اور مجھے الحمدللہ دونوں چیزوں نے ٹچ نہیں کیا. ہاں محبت مجھے ہے انسان سے, اور میری شاعری انسانی محبت سے بھرپور ہے, اور انسانوں کے دکھ اور مسلمانوں کی خصوصاً ہمدردی پہ جو دل میں کڑن ہوتی ہے وہ شاعری کے روپ میں نکل آتی ہے. باقی یہ کہ شاعر جو ہے وہ حسن پرست ضرور ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ نے ایک خوبصورت ٹوپی پہنی ہوئی ہے, آپ نے خوبصورت یہ اچکن, اور یہ آپ ایک حسن, آپ کے اندر بھی ایک حسن ہے, یہ نیکی بھی ایک حسن ہے, اسلام بھی ایک حسن ہے, اسلام بھی ایک جمال ہے. لوگ اس طرف نہیں غور کرتے, ہر چیز کو نیگیٹو معنی میں لے جاتے ہیں. نہیں, یہ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے حسین ہے, اس نے حسین دنیا بنائی ہے. تو حسن کو جانچنا یا اس کی جو ہے اس کو پسند کرنا یہ انسانی فطرت میں ہے. ہاں یہ ہے کہ غلط استعمال نہ کریں. اسی طرح عشق جو ہے وہ, اب اس میں میری شاعری میں حسن و عشق میں عشق کو زیادہ درجہ دیتا ہوں حسن کی نسبت, کہ عشق نہ ہوتا تو حسن کی پرواہ کون کرتا اور حسن کی قدر کون کرتا. لہٰذا عشق ہے وہ اصل چیز. وہ کیا ہے؟ وہ بے تحاشا محبت. سب سے پہلے تو اللہ سے عشق ہونا چاہیے, وہ کائنات کا مالک ہے, اور پھر اس کے رسول جو کہ مرکہ جمال ہیں, جو کہ خلاصہ کائنات ہیں, جو کہ مقصود کائنات ہیں, تو ان سے محبت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے صحابہ کرام سے جتنی محبت ہے, اللہ ماشاءاللہ لوگوں میں ہے محبت, لیکن الحمدللہ میں فخر کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہی میری نجات کا باعث بن جائے. تو ان چیزوں پہ یہ جو محبت اور حسن, ان دونوں کے ملاپ سے شاعری آگے چلتی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ عورت کا اس میں دخل ہو یا کسی اور کے ساتھ یا کسی بری عادت کا شکار ہوا. الحمدللہ اس ملک میں بھی میں نے شراب کو دیکھا ہے, ہاتھ نہیں لگایا الحمدللہ. اور ہمارے بہت اکثر شعراء ہیں یہاں پہ جو پکے نمازی ہیں, پکے دیندار ہیں, آج تک انہوں نے شراب کو ٹچ نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ شاعری میں شراب استعارے کے طور پہ آتی ہے. ضروری نہیں کہ اس سے مراد شرابی ہو, اس سے مراد معرفت بھی ہو سکتی. تو مزاحیہ شاعری درمیان میں آ جاتی ہے. انسان جب کہنا چاہتا ہے تو بعض موضوعات ہیں جو کہ مزاحیہ کہنے اچھے ہوتے ہیں, بعض موضوعات سنجیدہ شاعری میں اچھے ہوتے ہیں, بعض موضوعات وہ غزل میں زیادہ جچتے ہیں, بعض نظم کے محتاج ہوتے ہیں. تو یہ جب میں اپنا کلام پیش کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس چیز پہ وہ کون سی صنف لاگو ہوتی ہے. تو پہلا جو کلام آپ نے کہا تو وہ کیا تھا پہلا کلام؟ یعنی کہ جب آپ سٹیج پہ چڑھے, جب آپ جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ تو پھر کیا تھا؟ الوداعیہ کلام تھا. ہاں وہ تھے کہ وہ ابتدا کی تھی بات, تو 9ویں کلاس میں تھا, 16-17 سال کا تھا. تو لفظ ہے پردرد کتنا الوداع, ساتھ روح کے دل ہے میرا کانپتا. اب یہ کہ اس میں فنی خامیاں ہیں, وہ عین ہے وہاں پہ اور یہاں روح کی ہے گر گئی ہے, لیکن اس کو اگنور کیا جا سکتا. اس وقت بچپن کی شاعری. اور بھول جانا تم ہماری غلطیاں, یاد رکھنا جو بھی کی ہم نے وفا, تم نہیں ہو جانے والے ہی فقط ہیں اسی ماحول کے ہم بھی سیاح. اب یہ سیاح کو سیاہ کہنا یہ بھی غلط ہے, لیکن یہ کہ فنی خامیاں تھیں. لیکن یہ کہ تک بندی شروع ہو گئی, اور تک بندی جب وہی
بنتے بنتے وہ کہتے ہیں دل لگی پھر دل کی لگی بن جاتی ہے، وہ تک بندی شاعری بن جاتی ہے. تو بہرحال شاعر ابتدا تو تک بندی سے ہی کرتا ہے، رائم کرنے سے. اور یہاں پہ یہ آپ دیکھیے کہ یہاں اسکولوں میں بچوں کو شاعری خود سکھائی جاتی ہے، بچوں کو اچھے آئیڈیاز، اچھے خیالات شاعری کے انداز میں پیش کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ شاعری کرتے ہیں. تو شاعری کوئی معیوب چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کو بیکار کر دے. نہیں، شاعری اپنے خیالات کو اچھے انداز میں نئے سے نئے پرتوں سے پیش کرنے کا نام ہے. تو یہاں پہ انگلش میں ضروری نہیں ہے کہ قافیہ ردیف ہو یا رائمز ہوں. اردو میں ہم التزام کرتے ہیں، خصوصاً غزل کی شاعری جو ہے نا وہ قافیہ ردیف، قافیہ یا ردیف، یا قافیہ صرف قافیہ اور ردیف نہ بھی ہو، غیر مرتب، اس کے بغیر نہیں ہوتی غزل. نئے تجربے بھی لوگوں نے کیے ہیں، لیکن غزل وہی ہے جس میں قافیہ ہو. لیکن اب لوگ نظم لکھتے ہیں تو نظم میں کوئی قافیے کا التزام ضروری نہیں ہے. اس کا کیا نہیں ہے، اور نظم اچھی ہوتی ہے یہ کہ کلام موزوں ہو، خیال اس کے بلند ہوں، اس کا انداز جو ہے وہ بہت اچھا ہو، جو کہ دل لبھانے والا ہو. جیسے آپ نے کہا دل کو چھو دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شاعری ہوتی ہے. شاعری حکمت سے ذرا علیحدہ ہے. حکمت یوں سمجھیے کہ آپ نے ایک دانائی کی بات کہہ دی نثر میں، اور اس کو اقوال زرعی کے زمرے میں تو ڈالا جا سکے گا، لیکن وہ شاعری نہیں بنے گی. شاعری وہ ہو جائے گی جس میں تھوڑا سا جذبات کا بھی تعلق ہو، کچھ روح کو بھی چھوئے، کچھ نغمگی ہو، کچھ اس میں سر ہو. تو شاعری یوں سمجھیے کہ لفظوں کی موسیقی ہے، کچھ بہار سا ہو. ہاں ماشاء اللہ. اچھا، تو جو آپ شاعری کر رہے ہیں اب، جو شروع ابتدا کی، وہ شاعری کس قوم کو جگانے والی شاعری ہے، یا ادب برائے ادب ہے، یا ادب برائے زندگی ہے؟ ماشاء اللہ، میں بلکہ کہوں گا ادب برائے انسانیت. جی کیا بات. میری جو شاعری ہے وہ ادب برائے انسانیت ہے. انسان کے دکھ درد کے اندر ہی میری شاعری ہے. باقی یہ کہ اس میں اب انسان اپنا ذاتی دکھ درد بھی بیان کرتا ہے، لیکن وہ دکھ درد کسی سے ریلیٹ کرے، تعلق اس سے لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ بھی میرا دکھ درد ہے، تو انسانیت اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو بہرحال بہت سارے شعراء نے اپنا دکھ درد بیان کیا ہے، لیکن لوگ اپنا دکھ درد بیان کرنے کے لیے اس شاعر کو کوٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کی آواز کوئی اور کسی اور کے دل کی آواز بھی بن جائے. تو یہ اگر میرا کلام یا میری بات کسی کے دل کی آواز بن جائے تو یہ سمجھے یہ درد بانٹا گیا. اور اسی کو یعنی شاعری کی یوں سمجھیے اعجاز کہتے ہیں، یہ شاعری کا معراج. تو آپ کی شاعری کا کچھ نمونہ ہو جائے، کیونکہ جی کافی بات ہو چکی ہے، تو میرا سننے کا بھی دل کر رہا ہے. ماشاء اللہ. تو بسم اللہ کریں ہم. پہلے آئے تھے بسم اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ایک کچھ آیات اور کچھ صورتیں قرآن پاک کی ان کو شاعری میں ترجمہ کیا ہے، کوشش کی ہے ان کا مفہوم، ان کی تھوڑا سا وضاحت آ جائے. یعنی لفظی ترجمہ نہ ہو بلکہ لفظی ترجمے کے بعد تھوڑی سی وضاحت. جیسے ترجمہ ہوتا ہے پھر تفسیر بھی ہوتی ہے، اس طریقے سے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب تو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو کہ مہربان ہے، رحمت والا ہے. اب رحمان رحیم کی علماء نے جو تعریف کی ہے، رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، دنیا کے اندر ہر شخص پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمانیت غالب ہے، اور قیامت کے دن صرف مومنوں کے ساتھ رحیمیت ہوگی. تو ان مفاہیم کو میں نے یہ چند شعروں میں بیان کیا ہے کہ نام سے اللہ کے میں کر رہا ہوں ابتدا، رحمتیں جس کی ہیں سب پر اور ہیں بے انتہا. تو رحمانیت کو کہتے ہیں رحمت کا جوش، اور رحیمیت کو کہتے ہیں رحمت کی وسعت. تو یہ سارے مفاہیم اس مبارک نام سے امداد بابرکت ملے. یعنی جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو مقصود کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہو اور اس کی مدد ملے اس کام کے اندر، اور کام اچھا ہو اس کے لیے بسم اللہ چاہیے. اور بسم اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا نام کی برکت شامل ہوگی تو اللہ کی مدد شامل ہوگی. اس مبارک نام سے امداد بابرکت ملے، مصدر رحمت سے رحم و رافت و الفت ملے. اور وسعت رحمت ہے جس کی بے کنارو بے حساب، قوت رحمت ہے جس کی لا زوال و لا جواب، اور عام رحمت سے تو ہے معمور یہ سارا جہاں، خاص رحمت اہل ایمان ہی پہ ہوگی پرفشاں. تو ان میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ چونکہ علمی شاعری ہے، چونکہ اس کا انداز بھی یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ترجمے میں اہدنا الصراط المستقیم. تو
جو ہمیں پہنچائے تجھ تک ایسے رستے پر چلا، دے اطاعت کی ڈگر دے راہ تسلیم و رضا، جا رہا ہے تیری جانب ہی جو سیدھا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہی راستہ اسلام کا، اور ایسا سیدھا راستہ ہے مصطفیٰ کا راستہ، اور مصطفیٰ کا راستہ ہی ہے خدا کا راستہ۔ کیا بات۔ اب یہ کہ صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ گروہ کہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ ہیں نبیین، اور پھر صدیقین، اور پھر شہداء، اور پھر صالحین عام نیک۔ تو اس مفہوم کو پیش کیا کہ ان کی راہ جن کا کیا تو نے ہی ذکر اکرام سے، جن کو تو نے خود نوازا نعمت و انعام سے، اور اپنی رحمت سے جنہیں تو نے کیا ہے بامراد، اور مخلصین و عابدین و اصفیاء جن کے غلام، محسنین و ذاکرین و اولیاء جن کے غلام، اور راستہ ان کا تیری ناراضگی سے جو بچے، غیر المغضوب علیہم، جو فقط تیری رضا جوئی سے ہی معمور تھے۔ تو یہ میرا، چونکہ یہ میرے جو دیوان میں سب سے پہلے ہے، میرے کلام کے مجموعے میں سب سے پہلے، تو میں نے اس کا مقطع یہ کیا ہے کہ اس دعا پر قدسیوں کے لحن سے آمین ہے، اور تب تو عادل کا سخن بھی قابل تحسین ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو کوئی نعت وغیرہ بھی آپ نے کہی؟ جناتیں بھی بہت کہیں الحمدللہ، نعتیں حمد اور بہت کچھ کلام ہے۔ اس وقت میں نعتیں نہیں لایا، لیکن میں اس سورہ مثلا سورہ عصر ہے، اس کا ترجمہ، چونکہ میں نے ذرا مشکل لفظ استعمال کیا، اب میں آسان لفظوں میں آپ کو کلام، اور چھوٹی بحر میں سورہ والعصر کا ترجمہ۔ سورہ والعصر کے یہ کہ زمانے کی گواہی ہے جی، کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے وہی بچے ہیں جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، اور حق کی وصیت کرنے والے، اور صبر کی وصیت کرنے والا۔ اب اس مفہوم کو میں نے بیان کیا ہے کہ زمانے کی گواہی ہے کہ انسان کی تباہی ہے، مگر بچتے ہیں نقصان سے جو ہیں معمور ایمان سے، عمل کر کے جو خود اچھے، نصیحت حق کی ہیں کرتے، جو حق پر جیتے مرتے ہیں، جہاد و صبر کرتے ہیں، ہر ایک تکلیف سہتے ہیں، مگر سچ پر ہی رہتے ہیں، نہیں باطل سے کچھ ڈرتے ہیں، تلقین صبر کی کرتے ہیں، سب کو حوصلہ دیتے کہ حق پر ہی رہیں جم کے، بس ان اوصاف کے حامل ہیں عادل سرخ رو کامل۔ اب یہ سورہ والعصر کا ترجمہ ہے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی، سورہ کوثر کا ترجمہ بھی ہے بہت آسان لفظوں میں، اور اس میں گویا اپنا عقیدہ بھی میں نے پیش کیا ہے، تو یہ سننے کے بعد ہو جائے جی تھوڑا سا اخلاص، اچھا، اخلاص کا بھی تھوڑا سورہ اخلاص کا بھی، سورہ کوثر بیان کر کے انشاءاللہ پھر سورہ اخلاص کا۔ دیا ہم نے تجھے کوثر، اب انا اعطیناک الکوثر 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ میں، اے محبوب، میں نے آپ کو، میں نے تمہیں کوثر، ہم نے تمہیں کوثر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرے، اور حضور کے لیے کا، تو فصلی لربک وانحر، پس اللہ کے لیے نماز پڑھ، اور اللہ کے لیے قربانی اور چڑھاوے اور نظر نیاز دے۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن جو تیری بدخواہ ہے یا تجھے بے نام سمجھتا ہے، وہی بے نام ہوگا۔ اب یہ اس کی تشریح جو ہے وہ درمیان بین السطور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں لایا ہوں اس کلام کے۔ دیا ہم نے تجھے کوثر ہمارے مصطفیٰ دل بر، کیا تیری سب جھولیاں بھر دیں صدا خیرات دے دے کر، مقرر، تیری سب جھولیاں بھر دیں صدا خیرات دے دے کر، صدا خیرات دے دے، اور بھلائی دے کے کثرت سے، کیونکہ کوثر کو خیر کثیر بھی کہتے ہیں، بھلائی دے کے کثرت سے بنایا ساقیے کوثر، اور کیے سب روضہ جنت تیرے گھر مسجد و ممبر، حضور کا گھر، حضور کے ممبر، یہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو یعنی باقی جو کچھ چیزیں ریلیٹڈ ہیں وہ ساری میں اس میں لایا ہوں۔
ہے تو محتاج بس میرا، ہوں میں ہی تیرا جاں پرور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاں ہے. تو یہ اس حدیث کو بھی مد نظر رکھ کے. ہوں موتی میں ہے قاسم تو، لٹا میرے دیے گوہر. تو حوض علم و حکمت سے لنڈھا اب جام بھر بھر کر، بس اپنے رب کی خاطر ہی نمازیں پڑھ عبادت کر. سکھا دنیا کے بندوں کو جھکانا رب کے آگے سر. سبھی قربانیاں نظریں نیازیں دے اسی در پر، چڑھاووں کا ہے مرجع رب، نہ ہے قبریں نہ ہے پتھر. چڑھاووں کا ہے مرجع رب، نہ ہے قبریں نہیں پتھر. اور پھر پریشاں کیوں ہے گر تیری نہیں اولاد باقی نر. اب یہ اس موضوع کی کہ آپ کا مخالف آپ کو کیوں بے نام کہتا ہے کہ حضور کی نرینہ اولاد بچپن میں 3 بیٹے فوت ہو گئے، آگے بڑھی نہیں، بیٹیوں کی اولاد بڑھی، تو وہ کہتے ہیں ان کا نشان نہیں رہے گا. تو یہ تجھے ہے بے نشان کہتا عدو تیرا ہے خود ابتر، اور مٹانا جو تجھے چاہے وہ خود رہ جائے گا مٹ کر. تیرا نام و نشان پیارے بنے گا شان بحر و بر، اور کیا جو رب نے نام اونچا رہے گا اونچا تا محشر. ہے روشن نام. اب یہاں نام، چونکہ نام کا ذکر ہے، میں نے یہ اشعار جتنے بھی ہیں 4 اشعار ہیں وہ نام، اس میں نام کا ذکر ہے. کیا جو رب نے نام اونچا رہے گا اونچا تا محشر، ہے روشن نام سے تیرے چراغ باختر خاور. یہ کچھ مشکل لفظ ہے، باختر خاور ایسٹ ویسٹ دونوں کو. تیرے ہی نام سے گونجیں ہر ایک کشور کے بام و در، اور تیرے ہی نام لیوا ہیں یہ عادل اسود و احمر. کچھ لفظ مشکل ہیں لیکن یہ کہ مفہوم عام فہم ہے، یعنی عام آدمی سمجھ سکتا ہے. اب یہ سورہ اخلاص کا جو ترجمہ ہے، یہ چونکہ میں تو شاعری کرتا تھا کہ کوئی مانے نہ مانے، میں نے تو اپنا ایک کلام کرنا، اپنی بات کہنی ہے. لیکن الحمدللہ جب شعراء نے اس کی تحسین کی، اس کو مانا، تسلیم کیا اور داد بھی دی، اور شاعر کی زبان سے شاعر کو داد ملی، یہ بڑی مشکل بات ہے. لیکن یہ کہ ایک شاعر نے، یہ جو آپ کی نظم ہے یہ تو میری سمجھ میں بھی آئی ہے. اچھا چلے شکر. یہ ورڈ آسان ہے کہ اتنے مشکل نہیں ہے. اچھا، کیونکہ وہی شاعری جو آسان آپ نے پہلے بتایا کہ یہ آسان شاعری ہے تھوڑی سے جو آپ نے پہلے کی تھی. جی جی. تو ناظرین، وقت کیونکہ بریک کا ہوا چاہتا ہے، تو واپس بریک کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع سے شروع کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.